بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے ویڈیو میں جو ہمارا عنوان گفتگو رہے گا، جو موضوع رہے گا، وہ در حقیقت ایک سوچ ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک پیام ہے جو ممبر سے اور ویسے بھی زمانے میں، معاشرے میں ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہوا یہ نظریہ اور سوچ ہے، جو ممبر سے، کتابوں سے، شخصیات سے، افراد سے اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور یہ اس طرح سے نوجوانوں کے ذہن میں داخل ہوا ہے، نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ بڑے میچور اور بزرگان بھی کچھ جو ہیں اسی نظریے کا شکار نظر آتے ہیں، اسی سوچ کا شکار نظر آتے ہیں، اور وہ نظریہ اور سوچ ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، یعنی جو میجورٹی ہے وہ اتھارٹی ہے، جو اکثریت ہے وہی حق ہے یا معیار حق ہے۔ آج مختصراً باوجود اس کے کہ طبیعت کی ناسازی میں آج کل شدید مبتلا ہیں، التماس دعا بھی کی گئی آپ سب سے، اور جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، ہم ان کے ممنون ہیں۔ اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو اپنی زمان میں رکھے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود آج کے اس موضوع کو منتخب کرنا اور مختصراً اس پہ گفتگو کرنا، اور صرف قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم اس نظریے کا انشاءاللہ آج رد پیش کریں گے، اور کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی جا بجا آپ کو اس نظریے کا رد مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اذہان میں جب بھی اس طرح کی کوئی تحقیقی چیز لے کے بیٹھیں، سننے بیٹھیں یا پڑھنے بیٹھیں، تو اپنے ذہن میں سے اپنا جو نظریہ ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیا کریں۔ جب بھی تحقیق انسان کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، وہ نیوٹرل رہ کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی معاملے کی سچائی یا اس کے باطل ہونے کا وہ کھوج لگانا چاہیں تو ہم نہیں لگا سکتے جب ہم اپنا نظریہ پہلے طے کر کے بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کچھ ضعیف چیزیں جو مکتبہ تشیع میں داخل کر دی گئی ہیں، میں ان کے بارے میں کھوج یا تحقیق کرنے بیٹھتا ہوں، اور اگر میں پہلے یہ ذہن میں رکھ لوں کہ نہیں، ان عقائد کو یا ان رسموں کو میں نے جھٹلانا نہیں ہے، پڑھ لیتا ہوں میں نے اس کے مخالف کیا دلیلیں، لیکن جھٹلانا نہیں ہے، یعنی میں نے پہلے ذہن میں طے کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہوں میں حق پر، میں خونی ماتم کرتا ہوں، میں بالکل حق پر ہوں۔ اب خونی ماتم کے جو مخالف اکابرین کی تحریریں ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، لیکن پہلے ذہن میں گرہ لگا چکا ہوں کہ جناب میں نے چھوڑنا اس کو نہیں ہے، نہ اس کے خلاف خدا نخواستہ سوچنا نہیں ہے، ورنہ میں مقصر ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، پھر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو نظریہ ہے میجورٹی از اتھارٹی، یہ مطلب جمہوریت کی پیداوار نظریہ ہے، اور جمہوریت میں یہ کلیہ چلتا ہے کہ جس کی میجورٹی ہے وہ اتھارٹی ہے، یعنی وہ حکومت میں ہے۔ اب وہ گروہ جو حکومت میں آ گیا ہے اکثریت حاصل کر کے، وہ لچوں لفنگوں بدماشوں کا ہی کیوں نہ ہو، جی وہ بد کرداروں بے عملوں کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جمہوریت کا ایک اصول ہے، کلیہ ہے کہ جو اکثریت میں ہے وہ رول کرے گا، وہ حکومت کرے گا۔ اب یہ نظریہ بالکل اسلامی نظریات سے متصادم ہے، یعنی ہم کوئی سیاسی بحث میں نہیں پڑھ رہے، ہم اس کا ایک دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست سے ہٹ کے۔ یہ اسلامی نظریات سے متصادم کیوں ہے کہ اسلام نے جو معیار قرار دیا ہے وہ کبھی بھی اکثریت کو نہیں دیا۔ ڈے ون سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر کے ہاتھوں یہ سلسلے سارے شروع کیے ہیں، اپنا خلیفہ ان کو نامزد کیا ہے، تب سے لے کے آج کے دن تک اور روز قیامت تک اسلام عددی اکثریت کا کبھی بھی قائل نہیں رہا، نہ اس کو معیار حق سمجھتا ہے۔ یعنی عددی اکثریت کا قائل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رہا کہ حق کے عنوان سے، کہ کبھی بھی اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ جو عدد کے حساب سے اکثریت ہے وہی حق پر ہوگی، یا جو اکثریت بات کہہ رہی ہے وہی حق پر ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اس طرح سے گلدستہ بنا دیا گیا ہے، چند یعنی اصلی جو مکتبہ تشیع کے خوشبو سے معطر کرتے پھول تھے ان کو ہٹا کے جو آرٹیفیشل پھول ہیں ان پر مشتمل ایک گلدستہ بنا دیا گیا، جس میں ایک پھول جناب آرٹیفیشل ولایت تکوینی کا لگا دیا گیا، ایک کسی کا لگا دیا گیا، ایک یہ لگا دیا گیا کہ جناب اگر یہ بات غلط ہو تو کیا وجہ ہے کہ اکثریت اس پر عمل کرتی ہے، کیا وہ سارے جاہل ہیں، آپ اکیلے عالم ہیں، کیا جناب اگر یہ بات حق ہو تو باقی بھی اس کی تائید نہ کریں۔ مطلب اس طرح کی سوچ آج اس حد تک سرایت کر گئی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی زندہ مثال پاکستان میں قبلہ مرحوم آیت العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی علی مقامہ ان کی شخصیت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے انہوں نے ولایت تکوینی کو شرک جلی کہا، اس کو 15 خداؤں کا عقیدہ رکھنے کے مترادف قرار دیا،
تو جناب یہاں سے ایک ڈھیر ساری مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک دلائل کی لسٹ جاری ہوئی کہ جناب فلاں آیت اللہ نے ٹھیک کہا ہے، فلاں آیت اللہ نے کہا ہے کہ جناب آئمہ کا خاصہ ہے ولایت تکوینی فلاں نے، یعنی ایک بات کے مقابل انہوں نے دیکھا، حق نہ دیکھا، انہوں نے جستجو نہ کی، انہوں نے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت معصومین سے دلائل نہ مانگے، بلکہ انہوں نے فقط یہ نظریہ دیکھا اور اس چیز کو دیکھا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ ایک ڈھکو صاحب ہی حق پر ہیں، باقی جو 8 9 10 12 مجتہدین ہیں جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں وہ سارے باطل ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ڈھکو صاحب کو رد کرو۔ اب اس کی بجائے اگر یہ دیکھا جاتا، دلائل دیکھے جاتے، طرفین جو دلائل پیش کرتے ہیں، جو استدلال جہاں جہاں سے کرتے ہیں اس کو دیکھا جاتا، جو آیات قرآنی پیش کی جاتی ہیں ان کو پرکھا جاتا، دیکھا جاتا، سمجھا جاتا، سنت اور سیرت معصومین کو دیکھا جاتا، متواتر اور مستند احادیث کو دیکھا جاتا، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے، اور نتیجے پہ پہنچ کر پھر یہ جتنے بھی اکابرین ہیں ولایت تکوینی کے، جو مخالف کھڑا رہا ساری زندگی اور جو اس کے حق میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہے اور کھڑے ہیں ابھی تک ساری زندگی، ان کے دلائل کو قرآن اور احادیث متواتر کے میزان میں تولا جاتا، پھر حق کو پہچانا جاتا۔ اسلام نے یہی ہمیں معیار دیا، یہی وجہ ہے کہ جناب معصوم اول سے معصوم آخر تک سب نے قرآن کو حق میزان قرار دیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بھی جو میزان، جو پرکھنے کا معیار قرار دیا ہے، وہ شریعت مقدسہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو قرار دیا ہے۔ یہ کبھی بھی قرار نہیں دیا گیا کہ جو ایک رسم ہے، جو ایک بدعت ہے، یا جو کوئی نیا طریقہ ہے یا پرانا طریقہ ہے، چاہے صدیوں سے آباء و اجداد ہمارے وہ کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے معیار ہونے کا، حق ہونے کا جو ہے وہ یہی ثبوت کافی ہے کہ ایک تو جناب صدیوں سے چلتا آ رہا ہے جی، اور دوسرا جناب اکثریت اس پہ قائل ہے، اجماع ہے۔ تو اب اکا دکا اٹھ کے کوئی خلاف کر بھی لے تو جناب اس کو رد کر دیا جائے گا، کیوں کہ جناب آپ اکیلے عالم رہ گئے ہیں، آپ اکیلے آیت اللہ رہ گئے ہیں، باقی سارے جہلاں ہیں، معاذ اللہ، فلانا ہے، ٹھیکنا ہے، ہمارے باپ دادا پاگل تھے جو صدیوں سے اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات جو ہیں اس طرح سے کچھ مختلف ریپروں میں لپیٹ کے اس لالی پاپ کو چسایا گیا ہے مکتب کے نوجوانوں کو، کہ آج اس کے اگینسٹ یا اس نظریہ کے مخالف بات کرنا کہ جناب اکثریت کبھی بھی حق پہ ہونے کا معیار نہیں ہے، نشانی نہیں ہے۔ حق جو ہے قرآن و اہل بیت سے ملے گا، یا اللہ کے قرآن سے ملے گا، یا مکتب اہل بیت سے، اہل بیت کے در سے ملے گا، اس کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اکثریت تو نماز بھی پڑھتی ہے، تو کیا نماز کو معاذ اللہ رد کر دیا جائے چونکہ اکثریت کرتی ہے؟ اکثریت زکوٰۃ دیتی ہے، حج کو جاتی ہے، عمرے کو جاتی ہے، زیارات پہ جاتی ہے، تو کیا اس کو بھی فراموش کر دیا جائے یا رد کر دیا جائے چونکہ جی اکثریت کا فعل ہے تو غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اکثریت کا ہر فعل ہی رد کر دیا جائے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں، یہ قرآن کی جو بھی آیا مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اکثریت کے ہر فعل کو آپ رد کریں، اس کے مطابق یہ ہے کہ اکثریت کو معیار حق نہ قرار دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فعل حق ہے چونکہ اکثریت کرتی ہے، یہ نہیں کہا کہ اکثریت نماز پڑھتی ہے تو جب جناب معاذ اللہ ان کی نمازوں کو رد کر دیں، نہیں، معیار حق قرار دینے کے اوپر گفتگو ہے۔ معیار حق قرار دینے کا جو نظریہ ہے اکثریت کو، اس کا رد کرتا ہے قرآن، اللہ کا قرآن اور ان ہستیوں کا فرمان۔ یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جناب اکثریت جو بھی کر رہی ہے، اکثریت کھانا بھی کھاتی ہے تو بندہ کھانا کھانا چھوڑ دے، اکثریت لباس پہنتی ہے تو بندہ بے لباس پھرے، نہیں، یہ چیز عقل میں بھی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے، بات صرف اتنی کہ ہے کہ اکثریت کے عمل کو اس بنیاد پر حق قرار دینا کہ جناب چونکہ اکثریت کرتی ہے، چونکہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس نظریے کی قرآن اور اہل بیت مخالفت کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی آج آپ دیکھیں کہ جب ہم ولایت تکوینی کے رد میں بات کرتے ہیں، کچھ اکابرین اکا دکا ہیں جنہوں نے کھل کے حق بیان کیا، ان کے نظریات پیش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں جناب مدرسۃ القائم سے پوسٹیں اٹھا کے ہمیں واٹس ایپ کی جاتی ہیں۔ فاضل لنکرانی صاحب نے کہا ہے جی معصومین حق تصرفات رکھتے ہیں، ولایت تکوینی ٹھیک ہے، وہ جعفر سبحانی صاحب نے کہہ دیا، جی فلاں آیت اللہ نے کہہ دیا۔ آج بھی یعنی لوگوں نے اپنی کوئی تحقیق کر کے کوئی علمی دلیل سے ہمارا منہ بند نہیں کیا، یہی بزرگان کے فتوے اٹھا کے۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ جناب اگر یہ چیز غلط ہو تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ڈھکو صاحب کھڑا ہے تو دوسری طرف 10-12 مجتہدین کھڑے ہیں، تو یہ کہ وہ غلط ہیں، وہ جہلاء ہیں، وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ اب بس یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں تالے لگ جاتے ہیں، کفر لگ جاتے ہیں۔ اب قرآن کی کون سی آیت؟ یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ اکثریت قیاس پر چلتی ہے، قیاس رائیوں پر چلتی ہے، اور اگر تم اس بیس پہ، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں بھی آیا مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہ اس بنیاد پہ تم اکثریت کو فالو کرو گے کہ اکثریت ہے، اتنے لوگ غلط کیسے کر سکتے ہیں، تو پھر یقین جانو کہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جہاں آیا مبارکہ ختم ہو رہی ہے، اس آیا مبارکہ کے ختم ہونے والی جو سطور ہیں ان کا مزاج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محض اپنے قیاس رائیوں پر چلتے ہیں، اپنے ظن پر چلتے ہیں، یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتے، یہ ہے تو وہ کیوں نہیں ہے، وہ ہے تو پھر یہ کیوں، یہ ساری قیاس رائیاں۔ اور عرض کی کہ ہم برادران اہل سنت پہ خفا ہوتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کی فقہ جو ہے اس کے جو بانی ہیں جناب ابو حنیفہ،
جی رحم اللہ، وہ انہوں نے ساری اس قیاس کے اوپر سارے وہ معاملات کیے ہوئے ہیں. تو یہ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں یا ان پر اعتراض کرتے ہیں تو کاش تھوڑا سا ہم اپنے ذرا علمی طور پہ گریبان دیکھ لیں کہ وہ تو فقہ میں کرتے ہیں، وہ تو جناب فقہی مسائل یا احکام میں کرتے ہیں. ہم نے تو عقائد میں قیاس کو جگہ ایسی دی ہوئی ہے کہ ہم بالکل وہی قبلہ ڈھکو صاحب والی بات میں کروں گا کہ بالکل ولایت تکوینی کا اگر آپ پورا پڑھ لینا چیپٹر تو آپ مجبور ہو جائیں گے. اگر آپ ایک موحد انسان ہے، ملنگ نہیں ہے، کیونکہ ملنگ تو فوراً کہے گا ہر شرک اور غلو بھری چیز سن کے کہے گا واہ جی واہ واہ جی واہ نعرہ حیدری یہ وہ. ایک موحد انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار صرف لفظ اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں میں اللہ میں پھر فرق بچا کیا معاذ اللہ. اگر ہر چیز ہی جائز ہو گئی، میرے عزیزو سوچو تو صحیح کہ پھر فرق لفظ اللہ جی صرف ہمیں اللہ نہ کہو باقی جو کچھ کہو، یہ خود قرآن کے خلاف کانسیپٹ ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس لیے خلق کیا تھا کہ اللہ کو فراموش کر دیا جائے؟ کیا اللہ نے ان کو فضائل اور معجزات اور کرامات دے کے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اللہ کو ہی بھول جائیں، آپ اللہ سے ہی مانگنا چھوڑ دیں جو ان کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، خالق حقیقی ہے، رازق ہے، مالک ہے، تو اس کو ہی چھوڑ دیا جائے؟ ایک سیکنڈ کے لیے کبھی سوچیں تو صحیح کہ پھر اگر یہی معاملہ تھا تو یہ ہستیاں ایک دوسرے کو راضی کرتی جاتی ہیں دنیا سے. اگر یہی معاملہ تھا کہ صرف لفظ اللہ کا وہ تھا باقی تو ہر چیز جائز ہے جناب، تو پھر آنے والا امام یا معصوم گزرے ہوئے معصوم کو راضی کرتے، ان کے نام سے عبادات ہوتی ہیں، ان کے نام سے سب کچھ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بات ہے کہ ولایت تکوینی کے تحت نہیں، ایسا نہیں. ایک ضعیف یا جھوٹی روایت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی امام معصوم نے کوئی منت مانی ہو غیر اللہ کے نام پہ، کوئی نیاز کبھی اللہ کے نام پہ، کوئی دسترخوان لگایا ہو غیر اللہ کے نام پہ، کبھی کسی امام نے پکارا ہو براہ راست شدائد اور مصائب میں یا حاجات کی برابری کے لیے کسی غیر اللہ کو. نہیں، آج ایک بھی جھوٹی بھی آپ کو چیز نہیں ملے گی. جو چیز ملے گی زیادہ سے زیادہ وسیلہ، ہمارے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، ہمارے وسیلے سے سختیاں دور ہونے کی وہ کرو، ہمارے وسیلے سے احکام جانو، ہمارے وسیلے سے اسلام جانو، ہمارے وسیلے سے قرآن جانو. یہ اس چیز سے زیادہ یہ جو آج اکثریت نے وہ پکڑ لیا ہے اور اکثریت نے ایسی ایسی بدعات کو جنم دیا ہے، ان کی کوئی ایک اصل آپ کو مکتب تشیع میں، مکتب قرآن و اہل بیت میں نہیں ملے گی. ہاں ضد پکڑ لیں یا اپنی شیعت خطرے میں، یعنی آپ کہیں کہ جناب اگر جملہ یا علی مدد کوئی ہم نے اس طرح سے مان لیا کہ واقعی یا اللہ مدد بحق معصومین، یا اللہ مدد بحق محمد و علی، جی اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، تو پھر وہ کیا چیز حق قبول کرنے سے ہمیں وہ روکتی ہے اکثریت کو؟ شیعت خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ تو پہچان ہے، یہ جملہ تو ہماری پہچان ہے، ہم کس طرح اس پہ کمپرومائز کر لیں؟ اب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ چونکہ طے کر لیا کہ جناب اس سے دستبردار ہم نے ہونا ہی نہیں، لاکھ قرآن کی دلائل آئیں، لاکھ خود سنت و سیرت معصوم کے آئیں، اب وہ اس کے اوپر تعویلیں شروع ہو جائیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد والی کو چھیڑنے کی جرت کسی کی نہیں کہ جناب وسیلے کی آڑ میں، ولایت تکوینی کی آڑ میں غیر اللہ کی عبادت بھی ہو سکتی ہے معاذ اللہ، اس طرف کبھی آنے کی جرت نہیں ہوگی. اگلا حصہ پکڑ لیا، اس مظلوم حصے کے اوپر وایاک نستعین کے اوپر طویلوں پہ طویلیں، طویلوں پہ طویلیں، طویلوں پہ طویلیں. اب جب ہمیں نام نہاد شیعت، اصلی شیعت کو تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک الحمدللہ، چونکہ جو چیز آپ قرآن اور حدیث سے، قرآن اور سنت معصوم سے ثابت کر سکتے ہیں، آپ کو اس پہ خطرے والی بات ہی کوئی نہیں. ٹھک کر کے اعتراض آیا ادھر، ٹھک کر کے آپ نے جواب دیا قرآن و اہل بیت سے. جو چیزیں ہم نے خود گھڑ لی ہیں، جن کا ہمیں خود مثال کے طور پہ اب بات چل نکلی ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو الحمدللہ ویسے ہی کھلی بات کرنے کے عادی ہیں. اس کی پداش میں آپ دیکھ رہے ہیں کردار کشیاں بھی ہوتی ہیں، ذاتی حملے بھی ہوتے ہیں جناب، ہر قسم کا فزیکل. یہاں پہ ہمارے گھر کے باہر آج سے 1 سال پہلے کچھ ملنگوں نے اجتماع بھی کرنے کی کوشش کی. بار اب وہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہم آتے ہیں عزاداری پہ. اب عزاداری سے معصوم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام آخر تک جو چیز ثابت ہے وہ 2 چیزیں ہیں. مصائب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا انعقاد کرنا، ان مصائب کو سننے کا اہتمام کرنا مجالس کے اس میں، پھر گریہ کرنا، پھر یہ ہے کہ اس گریہ کی دعوت دینا لوگوں کو، یعنی دعوت اس طرح سے دینا کہ ان کی مظلومیت بیان کرنا، لوگوں کو بتانا اور اہتمام کرنا، کچھ شعراء کے زبان سے واقعہ کربلا کو سننا اور جناب اس کے اوپر پھر گریہ کرنا. یا جو ایام آتے ہیں محرم الحرام میں، چیلم والے دن یا عاشوراء والے دن یا باقی جو پورا عشرہ گزرتا ہے، ان کی عمر ان میں اس طرح کا اپنا حلیہ یا اپنے حالت رکھنا کہ پتہ چلے کہ جناب کو تازہ تازہ غم سے ان کا سامنا ہوا. اب یہ وہ چیز ہے جو ٹک کر کے آپ ثابت کر سکتے ہیں. کوئی بھی معترض ہو کہ جی آپ روتے کیوں ہیں، فوراً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکار کا رونا ثابت کر دیں گے کہ جب آپ کو جناب جبرائیل نے سید الشہداء کے شہادت کی خبر دی، ٹک کر کے آپ ثابت کر دیں. آپ روتے کیوں ہیں، آپ ٹک کر کے علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین کہ جناب نواسہ رسول کے فرزند ارجمند ہیں، اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، آپ ان کے سے رونا ان کا ثابت کر دیں گے.
لیکن میرے عزیزو جہاں بات آ جائے گی خونی ماتم کی، ثابت کرو کوئلوں پر چلنا کہاں لکھا ہے، کس امام نے کیا، کس معصوم نے کیا، وہاں آپ کے پاس یاد رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث سے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ سب قیاس ہوگا، سب قیاس ہوگا۔ یہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے اپنے پسندیدہ عالموں سے جا کے پوچھیں کہ جناب کوئلوں پر چلنا واضح، کوئی ہمیں دائیں بائیں ایسا ہے تو ویسا کیوں نہیں، وہ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں، یہ تو وہ کیوں نہیں، نہیں، ہمیں سیدھا سیدھا سیرت معصوم چلیں۔ ہمیں بعد از کربلا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام 11ویں سرکار تک یا 12ویں سرکار تک جناب ہمیں کسی سے بس سیدھا سیدھا آپ نے ثابت کرنا ہے، کیا ہو، کرنے کو سپورٹ کیا ہو یا ایسا کرنے کے فضائل بیان کیے ہوں، یہ چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں ہمیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے گا خود ہی کہ کیا آپ کو وہ سیدھا سیدھا ثابت کرتا ہے یا قیاس سے گفتگو کرتا ہے یا قیاس پر مبنی دلائل دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سید زادیاں جو ہیں، ہمارا ان کو سلام ہو، کہ وہ گرمی میں تپش میں ننگے پا پھری ہیں، تو جناب ہم وہ پھری نہیں ہیں میرے عزیزو۔ یہ مغالطے جو ہمیں دیے جاتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ پھری نہیں ہے، پھرائی گئی ہیں، وہ پابند سلاسل ہوئی نہیں ہے، کروائی گئی ہیں، وہ بے ردا ہوئی نہیں ہے معاذ اللہ اپنے شوق سے، کی گئی ہیں۔ اب دلیل تب بنے گی، سیرت معصومین علیہ السلام سے منہ بند کر دینے والی دلیل تب بنے گی کہ جب وہ آزاد ہوئی ہیں، مستورات عصمت یا جتنے بھی اسیران تھے، اسیران کربلا، جب وہ آزاد ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہر سال ان ایام ازا کے اوپر اس یاد کو دہرایا ہو، ننگے پاؤں کوئلوں پر پھر کے، خونی ماتم کر کے، پھر یہ دلیل ہے جو سب کا منہ بند کر دے گی کہ بھئی آپ ان سے زیادہ عالم ہیں، آپ سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ سے زیادہ عالمہ ہیں، آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے عالم ہیں، ان کو نہیں تھا پتا۔ جب وہ ہر سال باقاعدہ اہتمام کر کے کوئلوں پر چلتے رہے، خونی ماتم کرتے رہے، تو آپ کون ہے معترض؟ پھر تو یہ منہ بند کر دینے والی دلیل۔ لیکن میرے عزیزو جب بات صرف خیالات اور قیاس رائیوں پر آ جائے تو پھر یہ دل کے بہلانے کو غالب یہی خیال اچھا ہے، وہ کون سا شعر ہے جی، پھر یہ ہمارے اور آپسی اس کے لیے ہے، کسی غیر شیعہ کا منہ پھر ان دلائل سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دین خالص رکھیں، اتنا رکھیں جتنا ثابت شدہ ہے، جس کی جڑ آپ کو قرآن اور سنت معصوم سے مل جائے، جس کی جڑ، جیسے رونا عرض کی کہ معترض جو رونے پہ معترض یا گریا زاری پہ معترض ہو، اس کو سیدھا ہم اٹھا کے اس کا بازو پکڑ کے علمی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں گے کہ لو جناب یہ دیکھو، یہ خبر آئی، جناب جبرائیل نے خبر دی اور یہ سرکار کی ریش مبارک تار ہو گئی آنسوؤں سے۔ ایام ازا میں سوگ کا اس میں رہنا، ہم سیدھا آل محمد کے در تک لے آئیں گے کہ دیکھو یہ آل محمد کے گھرانے ہیں، جن سے زیادہ نہ تم شریعت جانتے ہو، نہ دین جانتے ہو، نہ قرآن جانتے ہو، نہ اسلام جانتے ہو، نہ احکام جانتے ہو، یہ دیکھ لو یہ ان ایام میں اس حالت میں رہتے ہیں، تو ہم کیوں نہ رہیں۔ لیکن میرے عزیزو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں سارے جو ہم نے اختراع کر لی، اور آج اس کو شاعر حسینیہ کا نام دیا جاتا ہے، آج کوئی بھی ہر سال نئی رسم آپ نکال لیں، عزاداری میں شامل کریں، اوپر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے فوراً اس کو شاعر حسینی کی دیوار چار دیواری میں لے لے گا، شاعر حسینی ہے جی اس پہ بات نہ کریں، شاعر حسینی ہے جی کوئلوں کے اوپر مذمت نہ کریں، شاعر حسینی ہے جی خونی ماتم کی بات نہ کریں۔ اب کیا کریں وہاں پہ؟ تو یہ اکثریت کا حال ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر، لاتعداد جگہ پر اکثریت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پڑھنا شروع کیجئے۔ ہم آپ کو آج ایک آیا مبارکہ سے اور اس کی سپورٹیو 3-4 آیات اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ جا کے چیک کیجئے گا، سوچئے گا، تدبر کیجئے گا کہ کیا اکثریت ہونے کا یہ مطلب ہے کسی کام پہ اکثریت کا راضی ہونا اس کام کے حق ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، معیار ہے؟ اگر نہیں تو پھر ذرا سوچئے گا۔ اب چلتے ہیں جی، یہ سورہ مبارکہ الانعام کی 116ویں نمبر آیت ہے، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی جناب چل گئی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے دعوت قرآن دیکھیے یا فرمان الہی دیکھیے، اللہ کا فرمان دیکھیے یا اللہ کی ہدایت کہہ لیں اس کو، کہ جناب اس آیت مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر تم اکثریت کا کہا مانو گے جو دنیا میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، کیوں؟ وہ تو اپنے خیال پر چلتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ترجمے کو دوبارہ پڑھیے، سماعت فرمائیے کہ اگر تم اکثریت کا کہا مانو گے، صرف اس بیس پہ کہ اکثریت کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی، اگر تم اس سوچ کے حامل بن جاؤ گے اور اکثریت کا کہا مان جاؤ گے تو وہ تمہیں کیا کریں گے؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے، اللہ کی سبیل سے ہٹا دیں گے جی۔ باقی چیزوں کا فائدہ تمہیں مالی فائدہ ہو جائے اکثریت سے ملنے پہ، دنیاوی سٹیٹس مرتبے کا، لیکن یہ طے ہے، چونکہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ طے ہے کہ اکثریت کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ جاؤ گے
تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اچھا جی، کیوں ہٹا دیں گے؟ وجہ قرآن وہ بھی بتاتا ہے، یہ آیا مبارکہ کا جو جہاں پہ خاتمہ ہو رہا ہے، سنیے کہ اس لیے کہ وہ تو محض اپنے خیال پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی اکثریت کا حال اب اس آیا مبارکہ کی روشنی میں آج 2023 کی اکثریت کا بھی آپ حال دیکھ لیں، ہر طرف، نہیں نہ صرف یہ کہ مکتب تشیع، ہر طرف آپ دیکھ لیں، ہر فرقے میں، ہر دین میں، ہر مذہب میں، آپ ہر سوسائٹی میں، ہر جماعت میں، ہر گروہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت جو ہے وہ زن پر اور قیاس رائیوں پر چلنے والی ہے، اور جناب ٹھوس دلائل کی حامل اقلیت جو ہے وہ بچارے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اقلیت میں ہیں، کوئی ان کی وہ چیز سنی نہیں جاتی یا تحقیق کے قابل بھی نہیں سمجھی جاتی۔ اب اس کے سپورٹیو کچھ اور آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جن میں اکثریت کی بتایا گیا ہے کہ کچھ وقت نہیں ہے بھائی، عددی اکثریت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے معیار سے، حق سے۔ اب اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ میں اکثریت کو ناشکرے کہا گیا ہے، سورہ مبارکہ الاعراف میں ان کو اکثریت کو لا علم قرار دیا گیا ہے آیت نمبر 187 میں، جی سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، لو جی اکثر لوگ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس آیات کے مطابق۔ پھر سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ خواہ تو حرص کریں لیکن ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 6666 میں کہا گیا کہ تو ایسا نہیں کرتے مگر ان میں سے بہت قلیل تعداد والے جو ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور سورہ مبارکہ النساء میں ہی جناب ان کو ناشکرہ بھی اکثریت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چند ایک مین آیت قرآنی سورہ مبارکہ الانعام کی پیش کی، جس میں بات کوئی مبہم رہ نہیں جاتی میرے ناظرین و سامعین، بالکل کھلی ہوئی بات کی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کہ اکثریت کے پیچھے اگر آپ چل پڑے تو بس اللہ کی راہ سے گئے، اللہ کے اس سے ہٹ گئے سبیل سے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، قرآن کی آیت، قرآن کو زندہ معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو میرے نبی کا، میرے آقا کریم خاتم الانبیاء مولا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک اس نے رہنمائی کرنی ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ تو ہے، لیکن اسی آیا مبارکہ میں ایک ایسا نظریہ دے دیا گیا ہے کہ قیامت تک آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ کبھی اکثریت کو حق مان کر ان کے پیچھے نہ چل پڑنا، ہٹ جاؤ گے۔ ہاں، اکثریت تمہیں جو بات کہتی ہے، جس طرف دعوت دیتی ہے، سنو سمجھو، معیار سے پرکھو۔ اب وہ معیار کیا ہے؟ خود اللہ کا کلام ہے، خود اللہ کے نمائندگان ہادیان یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے جناب جو جانشین ہیں ان کی آل محمد علیہ السلام، وہ معیار ہیں۔ قرآن اور اہل بیت، جیسے خود رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور میری اطرت۔ اب اکثریت اگر کوئی بات کہے قرآن اور اطرت سے مطابقت رکھتی ہو، بسم اللہ فابہا، یہ نہیں کہ صرف اس لیے رد کر دو کہ اکثریت نہیں، لیکن اکثریت وہ بات آپ کو کہے گی نہیں جناب کہ جو خالص دین ہو۔ کیوں کہ اکثریت کے بہت زیادہ معاملے سٹیج پہ لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ، ان کے آباء و اجداد گئے۔ یعنی آج اگر کوئی صدیوں سے جس گھر میں خونی ماتم ہو رہا ہے، آج وہ اگر اس دعوت قرآن کو مان لیں، وہ سیرت سید سجاد سے اصل عزاداری لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں خونی ماتم کو، تو سب سے پہلے جو ان کے اوپر حملہ ہوگا ان کے وسوسے کا وہ یہ ہوگا کہ تیرا باپ بھی غلط تھا، تیرا دادا بھی غلط تھا، اور تیرے تائے چاچے سارے غلط تھے جو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور تو بھابی ہو گیا اور تو مقصر۔ وہ وہیں پہ جناب اس کا وہ رک جائیں گے قدم۔ اب اس کو فوراً قرآن سے روحانی پاور لینی چاہیے کہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اکثریت تو ہمیشہ اللہ کی راہ سے ہٹانے والی۔ میں نہیں دیکھتا کہ اکثریت صحیح ہے یا اقلیت صحیح ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت کس کو صحیح کہہ رہے ہیں، بس جس کو وہ صحیح کہہ دیں گے میں اس طرف، وہ چاہے اکثریت ہو چاہے اقلیت ہو، بس بات ختم، دیٹس آل۔ یہ معیار اپنائیے، آپ بہت زیادہ خرافات سے جان چھڑا لیں گے، آپ کو بہت زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی پھر راستے کھولتا ہے، خود ہی آپ درک حاصل کر لیں گے کہ چیز ہے کیا اور پہنچائی کیا جا رہی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ آج کے مختصر درس میں ہمارا پیام تھا۔ آپ اس آیا مبارکہ کی ذیل میں تفاسیر پڑھ لیں، یہ تفسیر فیضان الرحمان ہے، اس میں قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی صاحب نے بڑی مختصراً لیکن بڑی مدلل اس آیا مبارکہ کی ذیل میں روشنی کی ہے۔ چلے جاتے جاتے تبرکاً یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ قبلہ لکھتے ہیں کہ عددی اکثریت کبھی معیار حق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی دوسری بہت سی آیات بینات کی طرح اس آیا مبارکہ نے بھی نام نہاد جمہوریت کے گلے پر چھری پھیر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حق و باطل کے معاملہ میں انسانوں کی قلت اور کثرت معیار نہیں ہو سکتی، بلکہ حق کا معیار دلیل و برہان اور سنت اور قرآن ہے، کیونکہ ہمیشہ اکثریت عوام کا الانعام کی ہوتی ہے، جن کی نظریات علمی استدلالی بنیادوں پر استوار ہوتے نہیں بلکہ زیادہ تر بے بنیاد خیالات اور ظنون اور ادھام پر ہوتے ہیں۔ اور سورہ مبارکہ یونس ہو، سورہ مبارکہ النجم ہو، یہی مذمت کرتی آیات نظر آتی ہیں کہ اکثریت کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مشرکین، کافرین، فاسقین اور ظالمین کے روپ میں ذکر کیا گیا اکثریت کا۔ تو یہ مختصراً قبلہ ڈھکو صاحب نے بھی اس کے اور بھی چند سطور ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔
تو یہ آج کی ہماری دعوت فکر تھی. اب اس دعوت فکر کو اس چیز کو آپ تک پہنچانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ ایک صاحب نے مجبور کیا کہ جن سے الحمدللہ بڑے معاملات میں اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرما دی اس فقیر کے ذریعے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے زنجیر زنی ہے, جیسے 2 نمازوں کو ہمیشہ ہی ملا کر پڑھنا, اس پہ وہ اڑ گئے. کیوں اڑ گئے؟ دلائل کو نہیں دیے, دلیل کو نہیں دی. اور اس لیے گئے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ زنجیر زنی کو, کما زنی کو, آگ پر چلنے کو تقریباً ہر دوسرا مجتہد ٹھیک کہہ رہا ہے, تو آپ تو ان کے جناب لیول کے, آپ تو ان کے شاگردوں کے لیول پہ نہیں ہیں, تو ان کی ماننے کہ آپ کی ماننے. تو جب ہم نے قبلہ ڈھکو صاحب کے کچھ نظریات پیش کیے, کچھ گزشتہ اکابرین کے نظریات پیش کیے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو 2-3 ہے, اس کے رد میں, اس کے حق میں تو 14 مجتہد, تو میں آپ کو گنا دیتا ہوں. اس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ جناب ہم ویڈیو کی صورت میں ان صاحب کو بھی متوجہ کریں, تو باقیوں کو بھی متوجہ کریں کہ یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. خود قرآن نے اس کی مذمت کی ہے, خود اہل بیت کے فرمان, آپ نہج البلاغہ پڑھ لیں, آپ کو اکثریت کی مذمت ہی نظر آئے گی. اکثریت کو جھاڑ پلاتے امیر المومنین نظر آئیں گے. آپ خطبہ پڑھ لینا جس میں آپ نے کہا کہ مردوں کی شکل والے نامردوں, اپنے جو سامنے بیٹھے ہیں نام نے ہاتھ شیعہ ان کو کہا. تو اقلیت کے علاوہ تو مذمت جھاڑ جو ہے وہ تو امیر المومنین بھی کرتے رہے اکثریت کی. اسی طرح دیگر کا آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے نا قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھے, اکثریت سے نہیں. اکثریت کی وہ بات قابل قبول کہ جس کو اپروو کرے قرآن اور سنت, جو نہیں کرے پوری, میں کہتا ہوں مزہ ہی اس میں ہے, ڈٹ جانے میں مزہ ہے. قرآن کے اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے اوپر ڈٹ جاؤ. کہ اکثریت کو مجبور کرو کہ وہ اپنا رخ بدلنے پہ مجبور ہو, اکثریت کے بہاؤ میں ہم نہ کہیں بہ کے چلے جائیں. تو آخر میں پھر التماس ہے کہ بندہ حقیر کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. ابھی کچھ مزید ٹیسٹ بھی ہونے ہیں, تو مسائل کافی پیچیدہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. یقیناً اللہ رب العزت جو ہے کسی کے ہاتھ اٹھے, ہمیں نہیں پتا کس کا ہاتھ اٹھے, اور ہمارے حق میں اللہ پاک اس کی دعا مستجاب فرما لے. تو آپ سے التماس ایک دفعہ پھر دعائے صحت کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.